السلام علیکم ناظرین، ہمارے خصوصی پروگرام میں آج آپ تمام کو بہت خوش آمدید۔ یہ ہماری طرف سے ایک خاص رینڈیشن اور ٹریبیوٹ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو، اور خاص طور پر ثانیہ کارساز کے جو 200 شہداء ہیں ان کے نام اس بدقسمت اٹیک میں جو کہ 18 اکتوبر آج سے ایگزیکٹلی 15 سال پہلے ہوا۔ 200 تک اس میں جو ڈیتھ ٹول تھا بدقسمتی سے شہداء کا وہ تھا، لیکن اچھی بات خوش قسمتی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے یہ تھی کہ وہ اس میں محفوظ رہیں، لیکن اس کے بالکل 2 ماہ بعد وہ بدقسمت ثانیہ جو راولپنڈی میں پیش آیا 27 دسمبر کو، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے فوری بعد اس کی امپلیکیشنز، اس کے محرکات آج کے پریزنٹ ٹائمز میں ہر طرح سے لگائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ایک منظرنامہ تھا اور اس وقت موجودہ دور میں کس طرح سے ہم ان کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اگر کوئی لیڈر یہ بات پاکستان میں کرتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے تو ہمارے دل اسی وجہ سے دہل جاتے ہیں اور ہم سوچنے پر، پریشان ہونے پر مجبور اس وجہ سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا بدقسمت ترین سانحہ پاکستان میں اگر بے نظیر بھٹو کی سٹیچر کی لیڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی دس از اے میٹر آف کنسرن۔ میرے ساتھ اس بہت ضروری اور خصوصی نشست میں جو تشریف فرما ہے ان کا فوری طور پر رخ کرتی ہوں اور آپ سے تعارف کراتی ہوں۔ جناب نیر حسین بخاری ناظرین مجھے جوائن کر رہے ہیں، سابق چیئرمین سینٹ، دیرینہ ساتھی محترمہ کے بھی اور سٹال وارٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی۔ بہت شکریہ آپ کا نیر حسین بخاری، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے اس بہت ضروری بات پر۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب ناظرین، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور بہت قریبی ساتھی، ونس اگین محترمہ سے آپ کے ملٹیپل ایکسچینجز، خاص طور پر جب وہ پاکستان لوٹیں اس وقت بھی رہے، وہ بھی ہم جانیں گے، اور ایک کوشش رہے گی کہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک آپ دونوں حضرات سے رہے۔ بہت شکریہ آپ کی موجودگی کے لیے بھی مرتضیٰ صاحب، آپ نے وقت نکالا اس بہت ضروری ہمارے نشست کے لیے۔ بات کا آغاز اگر نیر حسین بخاری صاحب میں آپ سے کر پاؤں، بہت ساری یادیں بھی ہیں، آج ہم ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا امیلگمیٹ کرنے کی کوشش کی، کیا کہا جاتا تھا، دیگر لیڈران کیا کہتے تھے، آپ کے اپنے پارٹی سے کیا رسپانسز یا ریاکشنز آتے تھے، بے نظیر بھٹو شہید کی اپنی جو آپ بیتی تھی یا ان کی اپنی جو سوچ کی عکاسی تھی وہ بھی ہم آپ سے بانٹیں گے، لیکن یہ بتائیے گا سر کہ ہاؤ ڈو یو ریکال دس ڈے 15 ایئرز فرام ناؤ؟ شکریہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے آج آپ کا اب تک ٹی وی جو ہے 18 اکتوبر کے حوالے سے جو ثانیہ کارساز تھا اس کے حوالے سے آپ پروگرام کر رہی ہیں، اور محترمہ شہید کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی۔ بلا شبہ یہ جو 18 اکتوبر کا ثانیہ تھا یہ عوام دشمنی اور پاکستان دشمنی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے جو پاکستان کے دشمن تھے انہوں نے یہ سر انجام دیا، اور کوشش تھی کہ یہاں پہ ملک میں جمہوری عمل نہ چل سکے، جمہوریت آگے نہ بڑھ سکے، جمہوری ادارے نہ بن سکیں، اور یہ ایک کوشش تھی ان کی، اور محترمہ کو یہ چاہتے تھے کہ محترمہ اس ملک میں سیاست نہ کریں، اس ملک میں جمہوری اداروں کے لیے جو جدوجہد قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، یہ محترمہ نے کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کی، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے یہ ثانیہ ہوا۔ بلا شبہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب 10 اپریل 1986 کو محترمہ آئیں تو ہم اس اجتماع میں شریک تھا جہاں پہ محترمہ کو ہم نے لاہور ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا۔ پھر محترمہ کا جو خطاب تھا مینار پاکستان میں وہ بھی ایک بڑا تاریخی خطاب تھا، اور 10 اپریل 1986 بھی بڑا ایک تاریخی دن تھا۔ اسی طرح 18 اکتوبر کا بھی جو دن تھا یہ بڑا تاریخی دن تھا کہ محترمہ دبئی سے پاکستان واپس آ رہی تھیں، 99 میں وہ یہاں سے گئی تھیں، اور پھر 2007 میں وہ واپس آ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ محترمہ نے جب اپنی ڈیٹ اناؤنس کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کے مختلف لیڈرز کو یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ پروونشل ہیڈ کوارٹر سے سائملٹینیسلی اناؤنس کیا جائے گا کہ محترمہ کب تشریف لا رہی ہیں پاکستان۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ پہلی رمضان تھی، تو مجھے یہ احکامات ملے محترمہ سے کہ میں نے گلگت بلتستان کے جو ہیڈ کوارٹر ہے گلگت، وہاں پہ مجھے جانا تھا۔ مرحوم مخدوم امین فہیم کراچی میں تھے، جہانگیر بدر لاہور میں تھے، مرحوم راجہ پور اشرف کو مظفر آباد بھیجا گیا، اور مجھے اسی طرح جو ہماری قیادت تھی پشاور کی
ایک پشاور میں موجود تھی، ایک کوئٹہ میں موجود تھی. تو شام کے وقت ہی کوارڈینیشن ہوئی اور سائملٹینیسلی ہم نے بذریعہ پریس کانفرنس محترمہ کی جو آمد تھی پاکستان، جو ان کی شیڈول تھا، اس کو اناؤنس کیا گیا سائملٹینیسلی سارے پروونشل ہیڈ کوارٹر سے. وہ بالکل 18 اکتوبر کو ایک ہجوم تھا، اور وہی اس دفعہ ہجوم جو تھا 10 اپریل 86 سے بھی زیادہ ہجوم تھا کراچی میں جو ایسٹیمیٹڈ تھا وہاں پہ. اور بڑا پرامن تھا. آغاز میں محترمہ جہاز سے نیچے اتریں، انہوں نے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا، دعا مانگی کہ وہ پاکستان امام ضامن انہوں نے باندھا ہوا اور آبدیدہ نظر آئیں. وہ بہت ایک مشہور، اور ہمارے آنکھوں سے وہ اسپیکٹیکل بالکل گزرتا نہیں ہے، وہ آج تک زندہ ہے. جی ہاں بالکل. تو بڑی سلو پیس سے جلوس روانہ ہو رہا تھا اپنی منزل کی طرف، اور جب محترمہ کا ٹرک جس پہ وہ سوار تھی اور پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈرشپ بھی اوپر تھی، میں اس وقت نیشنل اسمبلی تھا، ہمارے اور دوست بھی نیشنل اسمبلی وہاں موجود تھے، تو ہم اس کارواں سے پیچھے تھے. تو محترمہ اس لمحے جو ٹرک سے کے اندر ایک بنایا ہوا تھا ان کا ریسٹ ایریا، وہاں پہ آ کے بیٹھی، اور چند ہی لمحوں بعد یہ رب کا کرشمہ آپ کے، یا اللہ نے ان کو محفوظ رکھنا تھا اس دن، تو وہ ٹرک کے اوپر موجود نہیں تھی بلکہ اس کمرے میں موجود تھی. تو بلاسٹ ہوا جس میں آپ نے جیسے کہا کہ 180 سے لے کے 200 لوگ ہمارے شہید ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی ہمارے دل میں بہت ہی احترام اور ہماری عقیدت ان شہداء کے لیے جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے اور پارلیمانی جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان دوستوں کو بھی جو اس موقع پہ زخمی ہوئے اور آج وہ حیات بھی ہیں. تو ہمارا ان کے لیے بھی ایک خراج تحسین بھی ہے کہ بہت جذبے اور جوش کے ساتھ وہ لوگ بلا شبہ اور پیدل روانہ تھے. بہت، اور یہ ایک ظاہر ایک والہانہ یہ اظہار تھا ان سے محبت کا بھی. اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جناب مرتضیٰ سولنگی، آپ کی ایکسچینجز بھی ان کے ساتھ اس موقع پر ڈیٹڈ the 18th of October 2007 جی موجود ہیں ہمارے پاس. اور اگر جی 2 منٹ دے تو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر لوں 18 اکتوبر کے حوالے سے. جی بخاری صاحب. محترمہ ایک بڑی پرعزم خاتون تھیں، اور ان کا فیصلہ ہمیشہ ایک جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا اپنے والد کی طرح. اور میں یہ 18 اکتوبر کا جب یہ سانحہ کارساز ہوا تو لوگ سارے بکھر گئے، لیکن محترمہ صبح کے ٹائم ان ہسپتالوں میں تشریف لے گئی جہاں پہ زخمی پڑے ہوئے تھے. اور نیکسٹ ڈے 19 اکتوبر کو ایک میٹنگ جو زرداری ہاؤس میں ہوئی جس میں ہم چند لوگ شریک تھے، اور مجھے وہ الفاظ محترمہ کے آج بھی یاد ہیں کہ اس میٹنگ میں جو ہم ایم این ایز تھے وہ موجود تھے. تو محترمہ نے کہا کہ مجھے بہت سارے تھریٹ کیے گئے اور مجھے منع کیا گیا کہ میں پاکستان نہ ہوں اور پاکستان میں سیاست نہ کروں. تو محترمہ کے یہ الفاظ تھے کہ سیاست ایک والنٹیرلی ہر شخص کرتا ہے. جو شخص مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ آج بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن میں نے ایک راستہ متعین کر لیا اور میں اس پہ رواں دواں رہوں گی، اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے پہلے بھی ہم نے قربانیاں دی اور مزید قربانیاں دینے کو بھی ہم تیار ہیں. یہ بہت ساری باتیں معنی خیز ہیں نیّر صاحب، جیسے آپ نے بھی فرمایا. اور مرتضیٰ سولنگی صاحب ظاہر ہے اپنی ایک ایفلوئنٹ فیملی سے تعلق رکھنا وہ ایک الگ بات، بٹ شی واز ناٹ اے لیڈی ہو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہر ماؤتھ. مطلب وہ جس طرح سے عوام میں ان کا ایک رابطہ اور جو ان کی محبت آج تک اس کو یاد کیا جاتا ہے، بلکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بہت لوگ ان کو ایک طرح سے اسی چیز کو خود کے اوپر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 18 اکتوبر 2007 جو آپ کی ایکسچینج ہے پیغامات کی بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، وہ بھی ہمارے پاس اس وقت اسکرین پہ چل رہی ہے، اور آپ کا پیغام ہے، پھر ان کا جواب ہے. آپ اگر چاہیں تو آئی کین آلسو ریڈ اٹ آؤٹ، بٹ آپ کے ہاؤ ڈو یو ایگزیکٹلی ریکال ہر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ دیکھیں، جو ان کا نام تھا وہی ان کی شخصیت تھی. میں 31 سال کا تھا جب کراچی میں ان سے پہلی بار ملا. 1991 کی بات ہے.
मोहतरमा उस वक्त कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन थी और उस वक्त से लेकर उनकी शहादत तक एक ताल्लुक़ रहा है मेरा उनके साथ, एक सहाफ़ी के तौर पर भी, एक इंसान और दोस्त के तौर पे भी। पहली बार उन्होंने न्यूयॉर्क में 10 अगस्त 2007 को जुमे के रोज़, जरदारी साहब भी थे, तीनों बच्चे भी थे, एक रेस्टोरेंट में हम बैठे थे जहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं जा रही हूँ और ये जो तारीख़ है वो भी उन्होंने कहा कि अभी इसको आपने आउट नहीं करना, लेकिन मैं इस तारीख पर जा रही हूँ। और वो फरतुल्लाह बाबर को प्यार से बुलाती थी FB, तो उन्होंने कहा मैं FB से कहती हूँ कि उस जहाज़ पे आपके लिए एक सीट रखे ताकि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने माजरत की कि मैं तो इस वक्त नहीं चल सकता, लेकिन उसके बाद मेरी जो उनसे आखिरी मुलाकात हुई है वो उनकी शहादत से एग्जैक्टली 3 महीने पहले हुई है, वाशिंगटन में रिट्स कार्ल्टन होटल में 27 सितंबर को। और उस वक्त उनके रवानगी के जो प्रोग्राम है वो हतमी स्टेज में थे। यही वो दिन है जिसमें परवेज मुशर्रफ ने उनको धमकी दी कि आप वापस ना आएं और आपकी जो सिक्योरिटी है उसका ताल्लुक मेरे साथ ताल्लुकात पर है। और फिर कंडलीजा राइस ने भी इसके बारे में लिखा है कि किस तरह से उन पर दबाव था और उन्होंने जो सिक्योरिटी मांगी थी वो देने से इनकार किया। और उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड करके आए उस जुमेरात 18 अक्टूबर 2007 तक, जब वो तशरीफ़ लाती हैं और मैंने एक पैगाम उनको भेजा और उसके अगले रोज़ ये सान्या हुआ जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान से गए। तो उसके अगले 2 दिन बाद उन्होंने मुझे इतनी तमाम तर, आप देखें उनकी मसरूफियात, अगले रोज़ वो अस्पताल भी गई, मोहल्लों में भी गई, लियारी में जैसे भी नैयर साहब भी रिकॉल कर रहे थे और 20 तारीख को उन्होंने आपको ये रिप्लाई किया। जी जी बिल्कुल। तो आप देखें कि वो इतनी मसरूफ खातून होने के बावजूद सिर्फ अपने पार्टी कारकुनों के साथ नहीं, दुनिया भर में जो सहाफ़ी है उनसे वो राब्ते में रहती थी। और वो उनकी जो एंड सिग्नेचर लाइन है उसकी थी बीबी, जो उनकी अपनी, ये हमारे पास स्क्रीन पे नाज़रीन चल भी रहा है जिस एक्सचेंज का हवाला दे रहे हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। तो मोहतरमा जुमेरात 18 अक्टूबर को तशरीफ़ लाई और सिर्फ 71 दिन जिंदा रही पाकिस्तान की सरजमीन पर, और जुमेरात के ही दिन 27 दिसंबर 2007 को उनकी शहादत हुई। अब ये एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा जिस लेवल पे पहुंची थी अपने सियासी तजुर्बात और ज़ाती तजुर्बात के बाद, ये उनका और उनके फैमिली का नुकसान नहीं है, उनकी पार्टी का नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है कि वो इतने तजुर्बे के बाद वो इस मुल्क को कहाँ ले जा सकती थी, उसे हम करूँगे। सोलंकी साहब, एक बात बड़ी मायने खेज है और अगर हम एक शॉट भी साथ साथ ही चला पाएं, जनाब इमरान खान का जो इस वाक़े के बाद, इस बदकिस्मत तरीन सानिया के बाद ज़ाहिर हर तरफ से एक रिएक्शंस की आउटपोर थी, भरमार थी, उस पे खान साहब की भी बात। और दूसरा एक और इसका कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि इस वक्त वो भी जब ये बात करते हैं ना कि खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा है, हम वही पुराना ये जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनकी जो शहादत का वाक़या है वो यकीन करें एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल दिल दहल जाता है कि जी ये पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता हो सकता है। ये सुनिएगा सोलंकी साहब, फिर उस पर रिएक्शन आपका। That the most important thing right now is to hold an inquiry into who killed Benazir, into her assassination. If the fingers point towards General Musharraf, either directly or indirectly, then there cannot be any elections under him. जी, जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो कहा है उन्होंने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से अगर उनकी तरफ बात आती है तो इसको प्रोब होना चाहिए। बट दिस इज ऑल्सो सर 15 ईयर्स अगो। सोलंकी साहब, आपने भी जिक्र किया है जनरल मुशर्रफ की उस बात का जो वो कह रहे थे कि उनको वार्न किया गया। आफ्टर अ ब्रेक प्लीज इसका जवाब फरमाइएगा। जी वेलकम बैक। जी सोलंकी साहब, जो ब्रेक से कबल आपसे गुजारिश की थी ऑन योर रिएक्शन टू दिस प्लीज। देखें, खान साहब ने मोहतरमा के हवाले से बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने एक बरतानी अखबार में ये भी लिखा था कि वो खुद जिम्मेदार हैं अपने कत्ल की।
انہوں نے پرویز مشرف سے ان کے تعلقات اس وقت خراب تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پرویز مشرف کے چیف پولنگ ایجنٹ وہ خود تھے. ان کے ساتھ ان کا جھگڑا صرف اس وقت ہوا جب ان کو 100 سیٹیں بقول پرویز مشرف کے انہوں نے دینے سے انکار کیا. تو اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت بنائی تو ذرا اس کابینہ کے جو لوگ ہیں ان پر ذرا نظر ڈالیں. ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ پرویز مشرف کی کابینہ کے ارکان بھی تھے. تو خان صاحب مختلف وقتوں پہ مختلف طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن جس چیز نے مجھے اسٹرائک کیا وہ یہ ہے کہ ابھی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس پر انہوں نے اقوام متحدہ تو جی فلاں انسانی حقوق کی تنظیم سب کو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، لیکن جب پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں یہ کہا کہ ہم اسکاٹ لینڈ سے تحقیقات کراتے ہیں، یا جب اقوام متحدہ کے جو ہیرالڈو میونیز آئے تو عمران خان نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں ذرا یہ جو دوہرا معیار ہے اس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. لیکن اچھا سولنگی صاحب، کیا یہ بات صحیح نہیں کہ خان صاحب تو ویسے ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں، متعارف رہتے ہیں ان کے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے بھی ان کا جو ریگارڈ ہے بائی اینڈ لارج برا نہیں دیکھا، مطلب اٹس بائی اینڈ لارج پازیٹیو. لیکن وہ ظاہر ہے بلاول بھٹو پہ وہ بہت کڑی تنقید کرتے ہیں. تو کیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب ہی ہیپنس ٹو بی، اور وہ کافی جگہوں پہ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ بھٹو کے مطلب ان کے فین ہیں اور ان کی پالیٹکس کو، ان کی پاپولرزم کو انہوں نے فالو کیا ہے بہت زیادہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ان کے خلاف آج کل وہ باتیں نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس وقت کیونکہ وہ جہاں ہیں. لیکن جب وہ محترمہ زندہ تھی تو سارا عرصہ ان کو چور یہ سارے جو القابات ہیں وہ دیتے رہے. اور ذوالفقار علی بھٹو کا آج کل ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ ذرا کسی اور سائڈ پہ کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن اس سے آج بھی وہ پاکستان کا سنہری دور ایوب خان کو قرار دیتے ہیں جس کے خلاف بھٹو نے جدوجہد کی، جیلیں کاٹی. تو خان صاحب جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور اکثر متضاد ہوتی ہیں، تو اس لیے مجھے ان کو متضاد خان کہنا پڑتا ہے. اوکے اچھا نیئر صاحب، میں آپ کی طرف سر یہ رحمان ملک صاحب کیا فرماتے تھے اور انہوں نے کیا ایک عزم کا اظہار کیا تھا، اور آپ کے اوپر یہ تنقید ایون آپ کے جو حمایتی ہیں، آپ کے تمام ساتھی ہیں، آئی مین دا سپورٹرز آف پیپلز پارٹی، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے 5 مکمل سال آپ کے دور حکومت کے گزرے، ابھی بھی آپ مخلوط حکومت کا سب سے بڑا حصہ ہیں ایز اے کولیشن پارٹنر. ڈڈ یو ڈو انف ویری آنیسٹلی سر آپ کی طرف سے ٹو پروب دیز میٹرز؟ اور یہ سنیے گا رحمان ملک صاحب کیا کہتے تھے، اس پہ ری ایکٹ کیجیے گا پھر. مرحوم رحمان ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اجاز شاہ ایک کو انٹیروگیٹ کیا، ہر ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے. بالکل ان کو بھی کیا، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹ دی تاکہ کسی کو گلا نہ ہو. میں ایک چیز بتا دوں، لیکن یہ تینوں تو آپ کے اس میں کلیئر ہے نا. کون؟ میں تو دیکھیں میرے پاس پیرنٹلی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں آئی تھی. جی اپیرنٹلی کوئی ایویڈنس نہیں تھی. مرحوم رحمان ملک صاحب یہ مجھ سے سوال کر رہی ہیں جی نیئر صاحب آپ سے عرض ہے. جی ہاں، دیکھیں رحمان ملک صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے، اور اب دیکھیں اس میں اسکاٹ لینڈ کی بھی ٹیم آئی اور پھر یونائٹڈ نیشن سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی. پرائمریلی بات یہ تھی کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کیونکہ انسیڈنٹ پنجاب میں ہوا اور پنجاب کی جو پولیس تھی اسی نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، انہوں نے چلان سبمٹ کیا. اور وہ جو پنجاب میں گورنمنٹ تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. ہم وفاق میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم کے پی کے میں، ہم کولیشن سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہوئی، اسی طرح بلوچستان میں تھی. اور پنجاب کی پروسیکیوشن کے ذمہ یہ ساری باتیں تھیں، انویسٹیگیشن بھی اور چلان سبمٹ کرنا بھی اور پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر کے ٹرائل کنکلوڈ کرانا بھی. ہمارے لائر بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اس کے بعد جب ججمنٹ آ گئی اس کیس کی، اس کے بعد ہم اپیل میں بھی گئے، اور وہ اپیل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لطیف کھوسہ صاحب ہمارے کاؤنسل تھے. یہ جو رحمان ملک صاحب ہیں، آپ ان کی جو اسٹیٹمنٹ پہ اس پہ اب میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی از ناٹ الائیو ناؤ.
اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی پرسنل انفارمیشن ہوئی ہوگی، لیکن اصل انویسٹیگیشن فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا، جو کہ ظاہر ہے اس وقت آپ کی ایک پارٹنرشپ، ایک شراکت داری اسی جماعت کے ساتھ اس وقت بھی ہے. تو ایک اور سوٹ ہے آپ دونوں کا اس کے اوپر اگر کوئک رسپانس آ جائے کہ اگر بے نظیر بھٹو شہید آج ہوتی، کیا چیزوں پہ وہ ڈیفرنٹلی کرنا چاہتی ہوتی اور وہ کیا چیزیں ہیں جو جن کے اوپر وہ خوش ہوتی؟ یقیناً اپنے صاحبزادے کو دیکھ کر خوش ہوتی، لیکن ان کا جو ایک لارجر نیشنل کوہیژن کی طرف ایک جو ان کی سوچ تھی وہ اس وقت کچھ تھی، لیکن ابھی تو بہت سخت ہم لوگ ایک سیاسی ڈیوائیڈ اور ریڈیکلائزیشن ان تمام چیزوں کا شکار ہیں. تو یہ سنیے گا. The way to bring change not through death and destruction, because every time a child dies, it's the parents who bury that child and grieve for that child. I would like to reach out to all the people of Pakistan to tell them that we don't have to agree on everything, but we must agree that we will resolve our differences peacefully and politically. جی نیئر صاحب، بائی دا ٹائم جب وہ واپس 2007 میں تشریف لائیں، ان کو ایک خاصا ان کو ایکسپیرئنس ان کو حاصل تھا. ایک تو انہوں نے 79 آنورڈ ایک جدوجہد بھی کی، بیگم نصر بھٹو صاحبہ نے بھی، کہ جب محترمہ 84 میں علاج کے لیے ان کو انگلینڈ جانا پڑا، اور 79 سے کانسٹنٹلی ان کو محترمہ کو ضیاء الحق نے قید رکھا، اور وہ سکھر جیل میں بھی اس گرمی میں بھی ان کو رکھا، اور کنٹینیوسلی بھٹو شہید کی شہادت پہ بیگم صاحبہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سیالہ کے ریسٹ ہاؤس میں تھی. وہ بھی آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا اس سارے بارے میں، اور اس پہ پروگرام بھی ہوتے رہے. لیکن 84 آنورڈ 86 تک کانسٹنٹلی محترمہ انگلینڈ میں بیٹھ کے، یو کے میں بیٹھ کے پارٹی کے لیے بھی اس کو آرگنائز بھی کرتی رہیں، اور اس پارٹی کو ڈائریکشنز بھی دیتے رہیں، اور ایک پولیٹیکل ویژن جو محترمہ کی تھی، بخاری صاحب میں اگر آپ سے عرض کرتا ہوں 2007 تک تھا. یہ میثاق جمہوریت میں بہت اہم کردار ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی تھا، لیکن یہ کہ اس وقت جو ڈیوائیڈ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان ریٹروسپیکٹ اگر محترمہ اس وقت ہمارے بیچ ہوتی، کیا وہ کوئی کوشش کرتی کہ یہ پی ٹی آئی اور اتنے جو آپ کے آرچ رائیولز ہیں سیاسی طور پر، ان کو کسی طرح کچھ بیسک پوائنٹس پر ان کے ساتھ کوئی کنسنسس کریٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ اگر ہوتی تو یہ معاملات ڈیفرنٹلی لے کر چل رہی ہوتی بنسبت اس کے کہ جو اس وقت آپ کی جماعت کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں اگر وہ ہوتی تو پاکستان کی سچویشن بڑی مختلف ہوتی. پاکستان اس طرح جو پچھلے کئی عرصے سے آئسولیشن میں چلا گیا تھا انٹرنیشنلی، شاید وہ بھی نہ ہوتا. محترمہ کی وہ شخصیت تھی جن کی ریکگنیشن نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی، انٹرنیشنلی شی واز اے ریکگنائزڈ لیڈر، اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت ساری جو پالیٹکس آج بھی ہم کرتے ہیں، اور ایون آصف علی زرداری صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ ہم نے تو سیاست سیکھی ہی محترمہ سے ہے، اور محترمہ سے ہم ٹرین ہوئے ہیں. ہم جتنی محترمہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، بنیادی طور پہ ہماری پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ محترمہ نے کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج جن حالات میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، شاید اگر محترمہ حیات ہوتی تو پاکستان کی سچویشن انٹرنیشنلی بھی اور ریجنلی بھی بڑی مختلف ہوتی. اور یہ جو پولرائزیشن ہے، شاید پولرائزیشن بھی نہ ہوتی، کیونکہ محترمہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی اسی لیے سائن کیا میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے ساتھ، ان کے ساتھ، کہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا چارٹر جو ہے جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے سائن کیا، یہی بات اگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی. میں بخاری صاحب یہ اور میں سمجھوں کہ آج اگر وہ حیات ہوتی تو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. کیسی ڈیفرنٹ ہوتی آپ کے ویو میں؟ مختصراً فرمائیے گا سولنگی صاحب. دیکھیں جی، ایک دفعہ میں نے واشنگٹن میں ان سے پوچھا کہ محترمہ یہ کیسے ممکن ہے، آپ کیسے لوگ آپ کے قریب آ گئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے ماضی میں محترمہ کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی تھی یا سخت اقدامات کا حصہ تھے. میں نے کہا یہ آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جو مقصد میرے سامنے ہے وہ مجھ سے بڑا ہے،
वाह। अगर मैं इस बात में उलझ जाऊं कि किसने किस मरहले पर मुझे क्या बात की थी और किस वक्त क्या नुकसान पहुंचाया था, तो फिर मैं इन झगड़ों के अंदर पड़ी रहूंगी, जो मकसद है वो पिछड़ जाएगा। तो इसलिए मैं ये करती हूँ। अब आप देखें, नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो ताल्लुकात उनके, वो एक उतार चढ़ाव आपने देखा है। उसके बावजूद वो गई, उनके घर गई, और वहां ये फिर उसके बाद ये मिसाक जमहूरियत हुआ। बिल्कुल। फिर आप ये देखें कि उनके आने से पहले एक एनआरओ हुआ था जिसका बहुत शोर गोगा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में खत्म किया, लेकिन उस वक्त नून लीग और पीपुल्स पार्टी के दरमियान एक तनाव था। लेकिन मोहतरमा ने आने के फौरन बाद मियां साहब से राब्ता किया और उनको कायल किया कि आप वापस आए, और वो वापस आए। और यही वजह थी कि जब मोहतरमा की शहादत हुई पिंडी में, तो जो सबसे पहला जो लीडर पहुंचा वो नवाज शरीफ। बिल्कुल, उन्होंने बहुत एक वाकईतन वो शौक में और एक ग्रीफ में नजर आए। मैंने जो उनकी ऑब्ituary लिखी थी उसमें मैंने लिखा था कि बेनजीर भुट्टो हैड अनमैच्ड कैपेसिटी टू फॉरगिव। माफ करने की जो सलाहियत थी उनकी, उसका कोई नजीर नहीं, कोई उनके बराबर नहीं हो सकता। तो इस वजह से उनके अंदर ये सलाहियत थी कि जितनी पोलराइजेशन आज आपको नजर आ रही है वो उसको ब्रिज कर सकते। यानी कि गोया ये कि वो कोई मजीद इसमें जो और भी लीडर्स हैं या जो उनके बाद जिस तरह से उनकी मजीद पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, गालिबन ये कि उनके साथ भी कुछ एंगेजमेंट बेहतर हो सकती थी गिवन हर प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया नाजरीन तमाम दोनों हजरात का, बहुत एक ज़रूरी बात है ये, और आफ्टर अ ब्रेक हम मजीद इसके ऊपर कुछ एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के इस तरफ हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके इंटरनेशनल जो उनका एक स्टैचर है, जिस तरह से अभी पिछले सेगमेंट में भी हमने बात की कि the repute that Benazir Bhutto had enjoyed was not only of national stature but also of international stature. So we have now been relevantly joined by on the subject by Mr. Michael Kugelman, South Asia Institute Director of the Wilson Center. Welcome on board, Michael. I'm very happy to host you on this extremely dedicated program of ours where we are talking about Benazir Bhutto and the incident and the attack that had occurred against her on the 18th of October 2007, 15 years ago from now. How do you recall her at this point in time? I mean, how was she seen in the West, and as a leader, what exactly was she perceived like, and what exactly poured thereafter her assassination on the 27th of December 2007? Well, thank you for having me. I think that here in the U.S. and the West more broadly, the late Benazir Bhutto was really synonymous with modern Pakistan. She was, of course, a woman who rose to the top to serve in such high political roles. She was a brave and charismatic figure who was willing to defy powerful forces such as military dictators, as well as terrorists. She was very defiant about the issue of militancy and terrorism, dictatorship, authoritarianism. And so I would argue that many in the West tend to look past some of the more problematic aspects of her legacy, which includes the allegations of corruption and so on. And I think that there's a tendency to emphasize, the tremendous positive attributes that she brought to Pakistan. Her charisma, her bravery, the fact that she was a feminist and a female that rose to the top, and above all, just how brave she was to be willing to push back against dictators and terrorists and the like. Michael, how do you see her son Bilawal Bhutto, who's the present foreign minister of the country? Is he well in the footsteps of his late mother, or do you think he really needs to pace up further? Well, I think we need to remember that he's still a relatively young man, and I think that when it comes to political dynasties, sometimes it takes a while to really see how these younger dynasts have come into their own. But speaking as someone who had observed him when he was in Washington, the Wilson Center where I work hosted an event with him. He appears to be someone that's very confident in representing and advancing Pakistan's interests on the global stage.
He's obviously someone because of where he comes from and his family. He's a controversial figure and a divisive figure. But looking at this from a very narrowly focused lens of his role as foreign minister, well, I think that one has to give him some pretty high marks. He had a lot of key meetings when he was in the U.S. And ended up getting a lot of sympathy and support from many of his interlocutors on high levels. But at the end of the day, I think it's important to recognize that I say this as an outside observer. Pakistan is one of a number of countries in the region and beyond where there is growing impatience with political dynasties and dynastic rule and a preference for something different. So that's a challenge that Bilawal Bhutto Zardari will need to face as he continues with his political career. Michael, we here in Pakistan and as well as abroad, we see you as an opinion maker there, and very honest and in your candid opinion, do you think or do you perceive that there in the West it's also been thought of that Benazir Bhutto was primarily victimized while here in Pakistan of due to the only fact that she was a woman and she was a leader, the first elected prime minister of the Muslim world? Well, I think that's complicated. I mean, I had said before that I think that she's recognized in the West as an admirable figure because in part she was, a Pakistani female politician that rose to the top. But, as you would know, it is important to acknowledge that one of the big reasons why she was able to rise to the top is because of her name, right, and her family. That's quite clear. And I think it's important to make that distinction. But certainly, many of the challenges and the obstacles that she faced were indeed because she was a woman. I think that's quite clear in a society that can be quite patriarchal, put it mildly. So absolutely, I mean those were challenges she faced. True that. She was helped by the fact that she came from a very powerful, famous political family. That was something that really helped her to rise to the top as well. But do you think she might have also inspired other women in the political helm of affairs here in Pakistan to, follow her footstep? And though yes, her background, her political linkages to, of course, her late father Zulfikar Ali Bhutto, those are things that one cannot ignore. But do you think she obviously worked as an inspiration in the later years, particularly after her assassination? Yes, I mean, I know that she's been an inspiring figure for many in Pakistan, other women, but Pakistanis on the whole, maybe for her political career and the fact that she could rise to the top. But I think that my sense as an outside observer is that it was really more so her bravery and how she was willing to defy and push back against dictatorship and authoritarianism, and how brave she was in the face of terrorism risks. I mean, she was, she almost died on that day in October. Almost died, yes. She almost died, and she continued, and she wanted to keep campaigning and being out there in the public, and of course, that led to her very unfortunate demise several months later. I think my sense is that that's where she could be seen as a particularly inspiring figure for her sheer bravery. I mean, that is just impossible to deny. Very thankful for your comments and your time, Michael. Thank you for gracing the occasion and the program. नाजरीन, हमारा मकसद ये था कि लोकल यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पर्सपेक्टिव्स हम आपके सामने रखें कि किस तरह से एक तासुर या परसेप्शन था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का. That will be all for today. Allah Hafiz.